گندی بری چیز نہ سوچیں، اس کا اثر آپ کے بچوں پر ہوتا ہے. اور پھر 7 سال جو بچے ہوتے ہیں، 3 سال پر ظلم کیا جا رہا ہے اسکولز میں ایڈمیشن دلا کر. 7 سال تک بچے آزاد ہونے چاہیے. کل بھی شاید پتہ نہیں ڈیب اسکول میں کہہ رہا تھا A child educated only at school is an uneducated child. اگر بچے کی تعلیم صرف اسکول میں ہو رہی ہے تو وہ کہنے والا کہہ رہا ہے یہ انایجوکیٹڈ ہے بچہ. وہ پوسٹ گریجویشن بھی کر لیا ہے لیکن صرف اسکولز کالجز میں کیا ہے، گھر سے کچھ نہیں سیکھا اس نے، تو کہنے والا بندہ فلاسفر کہہ رہا ہے کہ یہ انایجوکیٹڈ بچہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں باپ سے کچھ نہیں سیکھا. 7 سال تک جو بچے دیکھتے ہیں، جو بچے سنتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، وہ بول نہیں سکتے. جب انسان بول نہیں سکتا ہے تو غور کرتا ہے چیزیں، اس کو آبزرو کہتے ہیں. اور جو آبزرو کرتا ہے وہ ابزارب بھی کرتا ہے. جو یہاں پڑھی لکھی خواتین ہیں انہیں بہت جلدی سمجھ میں آئے گا. یہ جو آبزرو کرتے ہیں وہ ابزارب بھی کر لیتے ہیں. اور ماں باپ ہمیشہ لڑ رہے ہیں تو فطری طور پر اس کے بچوں کے مزاج میں وہی آئے گا. کل اس کی شادی ہوگی، وہ بچی جا کر ہسبینڈ سے لڑے گی، لڑکا ہو تو بیوی سے لڑے گا. ایک اینول ڈے چل رہا تھا اسکول میں میڈم. اینول ڈے میں ایک اسکٹ ہونا تھا. تو اسکٹ میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو کرنا تھا. انفارچونیٹلی وہ لڑکا وہ لڑکی ایبسینٹ تھے، اسکٹ میں آ نہیں پائے. تو ٹیچر نے کسی اور ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو رکھ دیا کہ چلو یہ رول آپ لوگ کریے. تو اسکٹ میں ہسبینڈ اور وائف کا رول ادا کرنا تھا. تو کچھ کانورسیشن کرتے ہوئے لڑکے نے مار دیا اس لڑکی کو. تو فوری اس اسکٹ کو روک دیا گیا. لڑکی روتے ہوئے کہیں کونے میں گئی. اس لڑکی کو پوچھا کہ بھائی کیوں مارتے ہو؟ میرے یہاں گھر میں تو ابو مارتے ہیں امی کو. تو میں نے سنا کہ میں تو ہسبینڈ ہوں، اس لیے میں نے بھی ایک مارا تھا کہ اچھا رول ادا کروں گا. تو وہ آبزرو کیا. جو آبزرو کرتا ہے وہی اپلائی کرتا ہے. تو ماں اور باپ گھر میں 7 سال منیمم پہلا سٹیج ہوتا ہے بچے کا. فیزز ہوتے ہیں بچوں کے. پہلا جو امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے وہ پہلے 2 سال. دوسرا امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے وہ 3 سے لے کر 7 تک کا. یہ تو بہت امپورٹنٹ فیز ہوتا ہے. اس میں ہی بچے مکار پیدا شروع ہو جاتے ہیں. مکاری کرنا، جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، چوری کرنا، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے. والد جھوٹ بول رہا ہے، بچہ روز سن رہا ہے. والد گالی دے رہا ہے، والد بچہ روز سن رہا ہے. ماں ٹی وی دیکھ رہی ہے، بچہ روز دیکھ رہا ہے ماں کو ٹی وی دیکھتے ہوئے. تو آپ کیا اس کو عالم دین بناؤ گے؟ بنا ہی نہیں سکتے آپ. کوئی بن جاتا ہے یہ الگ بات ہے. تو پہلے جو 7 سال آپ کے ہوتے ہیں اور اس سے پہلے جو 9 مہینے ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس 9 مہینے میں ایک اسکول کے ٹیچرز کو میں نے پڑھا رہا تھا. تو اس پرنسپل نے ایک دفعہ کہا، سر میں نے زندگی میں آج تک ایسا سالن ایسا کھانا نہیں بنایا جو میری زبان پر درود نہ ہو. جبھی بھی میں کچن میں جاتی ہوں، کھانا بنانے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ منیمم میکسیمم بتائیں. 15 منٹ سے 1 گھنٹہ تو لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ آپ لوگوں نے کتنے لوگوں نے کھانے بنائے ابھی تک؟ ریز یور ہینڈس ایوریباڈی. کتنے لوگوں نے کھانے بنائے؟ ونڈرفل. بیچ پر بنائے کہ کچن میں بنائے؟ ہاں جی، نہیں بیچز زیادہ ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں میں. کہاں بنائے آپ لوگ؟ کچن میں. بیٹھ کر کہ کھڑے ہو کر؟ کھڑے ہو کر. منیمم آدھا گھنٹہ اسپینڈ کرتی ہیں روزانہ. واٹ ڈو یو ڈو ایٹ دیٹ ٹائم؟ کیا کرتی ہیں آپ؟ اس زمانے میں موبائل ہے تو آپ گانے سنتے ہوئے کھانا بنا سکتی ہے. لیکن 10-20 سال پہلے نہ موبائل تھا، 50 سال پہلے نہ ریڈیو تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا، نہ موبائل تھا. تب بھی عورتیں کھانے بناتی تھی لیکن کوئی تسبیح کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے نہیں بناتے. بہت کم عورتیں. آپ تھوڑا سا امیجن کر لیں کہ آپ کھانا بنا رہی ہیں اور آدھا گھنٹے کا ٹاسک ہے. اور وہ آدھا گھنٹہ اگر آپ درود پڑھتے ہوئے کھانا بنائیں گی
اور وہ لقمے آپ کے ہسبینڈ کے سینے میں جائیں گی تو وفادار ہسبینڈ رہے گا. وفا صرف اپنے ہسبینڈ میں مت تلاش کریے. ہسبینڈ کو جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ کیسا کھلاؤ گے آپ؟ اپنے بچوں کو کھانا کیسے کھلاؤ گے آپ؟ درود پڑھتے ہوئے آپ جب کھانا کھلائیں گی بچوں کو تو نیک بچے بنیں گے انشاءاللہ. وہ بچے بنیں گے جو آپ کو اپنے اچھے کام سے آپ کو جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ. کریں گے آپ سب لوگ؟ بولے انشاءاللہ. اب رات کا کھانا پتہ نہیں آپ لوگ ہوٹل سے منگوا کر کھاتے ہیں یا جا کر بنا کر کھاتے ہیں، لیکن میں چھوٹ دیتا ہوں کل صبح سے انشاءاللہ جب آپ کچن میں جاتی ہیں تو کچن میں یاد آنے کے لیے، کیونکہ 2 دن تو یاد رہے گا، آپ ضرور کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرے دن آپ بھول جائیں گے. تو وہاں پر اپنی زبان میں، انگلش میں، اردو میں، ہندی میں جو آپ جانتے ہیں نا، وہ زبان میں اچھے سے لکھ کر یا پھر آپ لوگ کچھ ایسے فریمز بنا کر گفٹ دیجئے. یقین جانیں کہ ریسائٹ درود وائل کوکنگ، اس کو الگ الگ زبانوں میں ٹرانسلیٹ اور خوبصورت فریم کچن میں آپ لوگ جا کر لگا کر لیں. اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہوگا یہ عصمت کی طرف سے انشاءاللہ. اب جو عورتیں کھانا بنا رہی ہیں درود پڑھتے ہوئے، کتنا ثواب میں آپ کو بتاؤں گا. سنیں مجھے غور سے سب لوگ. ایک عالم دین نے کہا، کوئی کتاب میں نے نہیں پڑھا، اگر غلط انفارمیشن ہے تو اللہ مجھے معاف کرے. آپ مجھے بتائیں کہ فرشتے کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اینجل. اور فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبریل. کوئی بولے؟ جبریل. آواز ہی نہیں آ رہی. جبریل علیہ السلام. سیف علی خان کے وائف کا نام بولے. کوئی جانتے ہیں؟ جبریل. امیتابھ بچن کی بہو کا نام بولے. چلیں کوئی جانتے ہیں؟ کرشمہ کپور. رائٹ. ہاں ایشوریہ رائے. وارے واہ کیا نالج ہے، دیکھیے ماشاءاللہ. جبریل علیہ السلام یہ فرشتوں کے سردار. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ آپ فرشتوں کے سردار ہیں. You have been blessed with immense power. بڑی زبردست طاقت اللہ نے آپ کو دی. وہ آسمانوں سے، 7 آسمانوں سے زمین پر فریکشنز میں آ جاتے تھے. فریکشنز. آپ امیجن کریں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا تو وہ کیا گر گئے جاتے؟ کون بچائے؟ ہاں جی جبریل علیہ السلام. کہاں سے آئے؟ آسمانوں سے آئے. کتنا وقت لگا ہوگا؟ فریکشنز میں آ کر بچائے کہ نہیں بتائے؟ ایسا زبردست پاور فرشتوں میں ہے، اور فرشتوں کے سردار کے پاس کتنا ہوگا. تو ایک دفعہ ایسا ہی سوال جنرل پوچھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ نہیں کر سکتے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں وہ میں گن سکتا ہوں. اور آپ سب لوگ سمندر کی خواتین ہیں، اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ سمندر میں جتنے مچھلیاں ہیں وہ سب میں گن سکتا ہوں، اور اس روح زمین پر جتنے پیڑ ہیں وہ سب میں گن سکتا ہوں، اور پیڑ پر جتنے پتے ہیں وہ پتے بھی میں گن سکتا ہوں، اور زمین پر جو کنکرے ہوتے ہیں نا، کنکری بولتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں، ذرہ ذرہ میں گن سکتا ہوں. لیکن ایک چیز میں نہیں گن سکتا. ایک فالوور جب محمد کا نام سنتا ہے اپنی کانوں سے اور زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے تو جو اللہ نیکیاں برستا ہے وہ نیکیاں میں نہیں گن سکتا. تو پھر میں آپ کو کیا کہہ کے جا رہا ہوں آج یہاں سے کہ وہ نیکیوں کی بارش ہونی چاہیے آپ کے کچن میں. ایک دفعہ کوئی انسان نے محمد کہا اور آپ کی زبان سے نکلا صلی اللہ علیہ وسلم، جو نیکیوں کی بارش برستا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ میں نہیں گن سکتا. اب آپ امیجن کرو اتنا بڑا عمل، وہ آپ روز کھانا بناتے وقت میں آدھا گھنٹہ آپ کرتے رہتی ہیں، تو آپ سوچیں آپ کا گھر کیسا بنے گا. میں ہر عالم دین سے ملتا ہوں، بڑے علماء حضرات سے، میں نصیحت کے طور پر 2-3 چیزیں سیکھ لیتا ہوں.
مولانا سجاد نعمانی صاحب سے میں نے ملاقات کیا. پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں. تاج العلماء کہا جاتا ہے، علماء کے تاج. انہیں مولانا بدر الدین اکمل صاحب کو بھی میں یہاں لے آنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا، میں نے پوچھا میرا گھومنا بہت ہوتا ہے، چیلنجز بہت ہے، لوگ پرابلمز بھی کرتے ہیں، حاسدین بھی بہت سے بڑھ گئے ہیں، فینس بہت ہیں لیکن کچھ حاسدین بھی ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے مولانا؟ تو مولانا نے کہا کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اپنی زبان تر رکھیں، درود پڑھتے رہیں. تب سے میں ہمیشہ درود پڑھتا رہتا ہوں جب بھی وقت ملے. ابھی رمضان میں میرا عمرہ ہوا تھا، پہلے 10 دن وہاں پر تھا، تو عمرہ ہو گیا. پھر میں نے سوچا اور ایک عمرہ کر لوں. تو رات کے 2 بج رہے تھے، میں طواف کر رہا تھا، راؤنڈز لگا رہا تھا. اچانک دل میں خیال آیا کہ میں کچھ مہینے پہلے بھی عمرہ کیا تھا، لیکن میں نے کعبے کو چھوا نہیں، بوسہ نہیں لیا، میں نے حجر اسود کا بوسہ نہیں لیا میں نے. اب میں ضرور چھوؤں گا اور بوسہ لوں گا. اور جب بھی میں جاتا ہوں تو فون پرس میں رکھتا ہوں، جو کمر میں باندھ لیتے ہیں، لیکن رات میں لے جانا بھول گیا، تو وہ احرام میں ہی میں نے فون رکھا. اور 10 فیٹ دور مجھے پہنچنا ہے بس چھونے کے لیے. It literally took 40 minutes for me. 10 فٹ جانے کے لیے 40 منٹ لگے، اور آخری 2 فٹ ایسا ہاتھ ایسے جا رہا ہے پھر آ رہا ہوں، ایسے جا رہا ہے آ رہا ہے. لیکن ضد میں نے ٹھان لی کہ مجھے چھونا ہے اور بوسہ لینا ہے، اور میں کامیاب ہو گیا. اور ایک قدم پیچھے لیا، مجھے احساس ہو گیا کہ میرا فون گر گیا، اور میں نے ہاتھ ایسے ایسے رکھا اور فون نہیں ہے. اور نیچے دیکھنے کی کوشش کیا تو نظر ہی نہیں جا رہی ہے، اتنے لوگ، نظر تو جا ہی نہیں سکتی تھی. تو میں نے پیر سے ڈھونڈنا شروع کیا، پیر ہلانا شروع کیا ادھر ادھر. 5 منٹ تک 2 پیر ہلاتے رہے، کوئی فون کو ٹچ نہیں کیا میرا پیر. تو عقل مندی کا میں نے استعمال کیا، عقل کا استعمال کیا، اور سوچا نہیں، یہاں پر اور ضد نہیں کرنا. اللہ کے گھر میں قسمت میں ہو تو ملے گا، نہیں تو چھٹی چلو. لیکن بڑے امپورٹنٹ اس میں نمبرز ہیں، انفارمیشن ہے. اور واپس آ گیا، اور بالکل کعبے کے سامنے ایک پیلس ہے، وہ پیلس میں رکتا ہوں میں. وہاں کے مینیجر مجھے ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں، وہاں رکاتے ہیں. تو وہاں گیا، میں جا کر درود پڑھتے بیٹھا کہ اللہ بس فون دلا دے، تو تیرے در پر آیا ہوں میں، مایوس ہو کر تو نہیں بھیجے گا، مجھے فون دلا دے. آپ کو پتا ہے اس رمضان میں کتنے لوگ عمرے پر گئے ہیں؟ بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں اتنے لوگ کبھی نہیں گئے، اتنا مجمع تھا اس رمضان میں. تو وہ جو مینیجر ہے وہاں، وہ 3 بجے میرے کمرے میں آئے کیونکہ سحری کرنا تھا. تو میں نے سنا ہے ان کو ایسا میرا فون گم ہو گیا. اتنے کانفیڈنس سے انہوں نے کہا کہ منور زمان صاحب آپ کا فون کہیں نہیں جائے گا، مل جائے گا، بے فکر رہیے، آپ سحری کریے، آپ نماز پڑھیے، سو جائیے، آپ کو فون مل جائے گا. میں تعجب کیا، کتنے لاکھوں کا مجمع تھا وہاں پر، کیسے فون ملے گا؟ درود پڑھتا رہا میں. پھر فجر کی نماز ہوئی، سحری کیا، فجر کی نماز پڑھا، سو گیا. وہ حضرت آ کر 10 بجے جگائے، اٹھیے آپ کو فون مل جائے گا، جائیے تلاش کیجیے. تو میں وہ ایک خادم کو بھیجے میرے ساتھ، وہ خادم کے ساتھ گیا میں. میرا ایمان تازہ ہو گیا. وہاں ایک دارالامانہ کر کے ایک آفس ہے، امانت کا گھر، وہاں ٹریز رکھے ہوئے ہیں سب. وہاں نہ جانے کتنی چیزیں جو گم ہو جاتی ہیں، کسی کا پاسپورٹ، کسی کا والیٹ، کسی کا پرس، کسی کا چین، کسی کے فونز. تو فون کی تو ٹرے رکھی ہوئی ہے. تو پہلا ٹرے تھا، وہ جو تازہ رات میں جس کا فون گم ہوتا ہے وہ ٹرے پہلا ہوتا ہے. تو میں نے ہاتھ لگایا، میرا ہی فون ملا. تو اس نے کہا پروف. میں نے کہا کھولیے.
گیلری میں جائیے میری فوٹو دکھے گی آپ کو. تو اس نے کھولا, گیلری میں گیا, فوٹو دکھی, تو پھر اس نے کہا سائن کریے یہاں. میں نے سائن کیا, لے لیا. لاکھوں کے مجمع میں اللہ نے وہ فون دلایا. کبھی ایک چھوٹے شاپنگ مال میں فون گم ہو جاتا ہے تو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. مجھے یقین تھا, کانفیڈنٹ تھا. یہاں آیا, کہیں بیچ کے پاس میں میرا آدھار کارڈ گم ہو گیا, دوسرے دن کوئی بندہ لا کر دیا ہے. دیا کہ نہیں دیا؟ ایک دن کار میں سوتے ہوئے آیا, میری کار میں, حیدرآباد سے میرے گاؤں جا رہا تھا. میرا گاؤں آ گیا, میں اترا, گھر چلا گیا نیند کی حالت میں. بھانجا آ کر بائک پہ بٹھا کر لے کے گیا. گھر جانے کے بعد جیب میں ہاتھ رکھا, فون نہیں ہے. اب وہ کار کون ہے, اس کا کار ڈرائیور کون, کار نمبر کیا, کچھ نہیں پتا. اور فون میں چارجنگ نہیں تھی, بالکل آف تھا. 3 دن کے بعد وہ ڈھونڈ کے لا کر فون دیا ہے مجھے. نیتیں صاف ہوتی ہیں تو کوئی چیز آپ کی گم نہیں ہوتی. اللہ پھر واپس لا کر لوٹا دیتا ہے آپ کے پاس میں. دل صاف رکھیں. نماز کے لیے وضو کا شرط ہے. شرط ہے کہ نہیں ہے؟ وضو سے پہلے اور ایک وضو بنانا ہے جس میں پانی کا دخل نہیں ہے. وہ کون سا وضو ہے؟ دلوں کو صاف کرنا. وہ اپنے دل اور دماغ کو اپنے صاف کرنا ہے. جو انفیکشن, جو پوائزن ہے نا آج ہمارے سینوں میں, اپنی بہن کو لے کر, سگی بہن سے نہیں بنتی ہے, سگے بھائی سے نہیں بنتی ہے, صرف تھوڑی پراپرٹی کے لیے. وہ پراپرٹی اگر بیچ دیں, اس کا پرائس کیا ہے؟ مشکل سے 5 لاکھ ہے. 5 لاکھ کے لیے دو بھائی 2 سال سے بات نہیں کرنا, صرف 5 لاکھ کے لیے. ابا کی کار تھی, 2 بھائی لڑ رہے ہیں کہ کار مجھے چاہیے. ابا کی خدمت میں نے زیادہ کی ہے. ریفریجریٹر مجھے چاہیے, میرے حصے میں ریفریجریٹر آنا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں نا, لوہے سے بنی ہوئی چیزیں, یہ کسی نے بنائے؟ تیرے بھائی کو تیرے ابو نے بنایا. وہ آپ کے ابو کا پروڈکٹ ہے, دونوں کا ڈی این اے سیم ہے. ایسا کبھی موقع آ جائے تو بھائی کو کہنا چاہیے تجھے جو چیز چاہیے نا ابا کی, وہ ساری چیزیں لے لے, لیکن تو میرے ابا کا ہے, تو مجھے چاہیے. ایسا دن, یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں نا, ریفریجریٹر, یہ ٹیلی ویژن, یہ تمام چیزیں, یہ کسی نے بنائے ہیں, لیکن تو ابا کا ہے اور میں, ابا میری جان ہے. اس لیے تو مجھے چاہیے. جو چاہیے ابا کی چیزیں تو لے لے, لیکن تو دور نہیں ہونا چاہیے. یہ بھائی بھی بولے اور بھائی کی بیوی بھی یہ ٹیچنگز دے اپنے ہسبینڈ کو, تو اس گھر سے لیڈرز پیدا ہوں گے انشاءاللہ. اور بچوں کو پڑھانے میں عورتوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. شاید میں نے کل بتا بھی دیا ہے کہ میرے دادی نے کیا رول کیا. آپ سب سے التجا کرتا ہوں, بچوں پر نظر رکھیں. ہر ماں یہی سوچتی ہے کہ میرا بچہ بہت معصوم ہے, میرا بچہ بہت اچھا ہے. یاد رکھیں, آپ کی لڑکی معصوم ہو سکتی ہے, آپ کا لڑکا معصوم ہو سکتا ہے, معاشرہ معصوم نہیں ہے, زمانہ معصوم نہیں ہے. آپ کی بچی گھر چھوڑ کر باہر قدم رکھتی ہے تو آپ کی بچی ایک نہیں جا رہی ہے اسکول کو, آپ کی بچی کے ساتھ شیطان بھی جا رہا ہوتا ہے. تو شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بچی کو غلط ڈائریکشن میں چلانا, غلط وسوسوں میں ڈال دینا. پھر آپ کہتی میری بچی تو ایسا کر ہی نہیں سکتی, تو کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ اللہ نے نہیں بتایا کہ شیاطین بھی ہے, وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اللہ سے ڈیل کر کے آئے ہیں, ان کی موت نہیں ہے. کل مولانا حذیفہ صاحب نے بھی بتایا, وہ ہر دم کوشش کرتے رہتے ہیں, میں آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اوپر سے آؤں گا, نیچے سے آؤں گا, میں بہکاتے رہوں گا بندوں کو. تو آپ کیسے بول سکتے کہ میری بچی معصوم, میرا بچہ معصوم؟ کہیں نہ کہیں جا کر وہ ڈائریکشن چینج کروا دیتا ہے, پھر گناہوں میں ڈالتا ہے. آپ کا لڑکا, آپ کی لڑکی ضرور معصوم ہو سکتے ہیں, بے گناہ ہو سکتے ہیں, لیکن شیطان تو بے گناہ نہیں ہے نا, وہ تو بھٹکاتے رہے گا. اللہ نے اس کو ایکسس دے رکھا ہے, آپ کے خیالوں میں چلا جاتا ہے, بھٹکا دیتا ہے شیطان. اسی لیے بہترین بچوں سے دوستی کرنا. کل بتانا میں بھول گیا, ایک جو لڑکا ہوتا ہے اس کے مشکل سے 3 یا 5 فرینڈز ہوتے ہیں, لڑکی ہو یا لڑکا ہو. بیسٹ فرینڈز جو ہوتے ہیں نا اسکول کالج میں, وہی 3 بچے یا تو آپ کے بچے کو بگاڑ دیں گے
या सुधार लेते हैं। वो बर्बाद भी कर सकते हैं, वो आबाद भी कर सकते हैं। तो आपकी बच्ची, आपका बच्चा किसके साथ उठता बैठता है? क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं, 40 में तीनों से दोस्ती होती है। वो 3 बंदे कौन हैं? ये माँ को और बाप को फिक्र होनी चाहिए। जैसे अच्छी स्कूल की तलाश में वालिदैन घूमते रहते हैं कि कहाँ अच्छा स्कूल है, कहाँ अच्छा स्कूल है। स्कूल तो अच्छा मिल गया, क्लासरूम में जो बच्चे 40 बैठे हैं, उसमें जो आपकी बच्ची, आपका बच्चा तीनों से दोस्ती कर रहा है या कर रही है, वो तीनों का कैरेक्टर क्या है? वो गॉड फियरिंग है, अल्लाह से डरते हैं कि नहीं? वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? वो वालिदैन की आंखों की ठंडक है या नहीं है? वो गुनाहों से बचते हैं या नहीं है? उनके एकेडमिक्स का क्या रिकॉर्ड है? वो कैसे पढ़ाई में पढ़ते हैं? ये सारे क्वालिटीज देखना, माँ बाप पूछना, बेटा कौन से रो में बैठे हो, कौन से बेंच में बैठे हो, आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है, वहां जाकर दरियाफ्त करना वो बच्चे कैसे हैं। अगर बच्चे सही नहीं है, आप स्कूल से निकाल दें, दूसरे स्कूल में डालें, वरना जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए पहले से ये पाठ आप सिखाते रहना उनके कान में कि ऐसे बच्चों से ही दोस्ती करना। गलत बच्चों से दोस्ती कर दें, जिंदगी पूरी तबाह हो जाएगी। कल मैंने एक मिसाल के तौर पे बात भी रखी, केजी से लेकर 12th तक एक बच्चा टॉपर था, एक गलत बच्चे से दोस्ती बेहतरीन इंडिया के इंस्टीट्यूट में हो गई गलती, पूरी जिंदगी तबाह हो गई, ड्रग एडिक्टेड हो गया। और बिलखुसूस जो लड़कियां हैं मोबाइल में और सोशल मीडिया में, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, आईडी उनके नाम की होती नहीं इंस्टाग्राम। आपके बेटी का नाम सपोज इस्मत, तो वो इस्मत के नाम पे कोई आईडी नहीं बनाएगी, अजीब अजीब नाम रहते उसके, रोजी, हनी, पापा की परी, ताकि बच्चे देखकर जल्दी अट्रैक्ट हो जाए। गॉर्जियस गर्ल, उसकी रात पूरी हराम हो जाती है बेचारे की, कितनी गॉर्जियस होंगी, उसको सही में देखें कहाँ गॉर्जियस। लेकिन ऐसा गलत नामों के आईडीज बनाकर बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। एक एक लड़की के 5-5, 10-10, आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप बड़ी अच्छी बच्चियां हैं माशाल्लाह, लेकिन इंडिया में ये चीज़ हो रही है, मेरे पास शिकायतें आ रही हैं। 12 साल की बच्ची लव मैरिज करके शादी करने के लिए बगावत कर रही है वालिदैन से। 12 साल की लड़की, न गवर्नमेंट परमिशन दे रहा है शादी का, और वो देख ही नहीं रही है वो कौन से घराने से लड़का है, अल्लाह को मानने वाला है या इनकार करने वाला है, ये नहीं देख रही है। उसका बाप कैसा है, बाईमान है या शराबी है, ये नहीं देख रही है लड़की। बस जवानी के जोश में लड़का पसंद आ गया उसको, किसी की बाइक लेकर आया, बाइक चला रहा है, वो देखकर ऋतिक रोशन बना लिया उसने। 12 साल 13 साल में। तो ये वालिदैन को सोशल मीडिया में थोड़ी नॉलेज रखना जरूरी है, फोन की पूरी नॉलेज रखें। देखें आप हिस्ट्री में जाकर के आपकी बच्ची कितने घंटे स्क्रीन टाइम क्या है आपके बच्चे का। एक एक लड़की, एक एक लड़के का स्क्रीन टाइम 8 घंटे निकल रहा है, 12 घंटे निकल रहा है। माँ समझ रही बच्ची सो रही है, माँ सोने के बाद 3-3 बजे तक चैटिंग चल रही है और वो मासूम समझ रही है। ये शुरू हो गया है और हर घर में आ जाएगा, वक्त नहीं लगेगा इसको। फोन से दूर रखें अपने बच्चों को। किताबों में मेरी दादी की तरह आपके बच्चों को किताब थामे और आप बैठे रहें, बिजी रखें, खिलाएं, फुटबॉल खिलाएं बच्चों को, क्रिकेट खिलाएं, थका दें, थका कर सुलाएं। बिना थके जब पलंग पर जाता है बच्चा तो हाथ में फोन होता है, 2-2 घंटे तक वो फोन में मशगूल हो जाता है। उसको खिलाएं, मेहनत करवाएं, इतना थका दें कि सोते ही नहीं लग जाए उसको। वक्त भी बहुत हो चुका है, ये मेरा आखिरी विजिट नहीं है, मैंने वादा किया इंशाल्लाह यहाँ आना जाना रहेगा। और इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं सलाम करता हूँ और मैं अपने तरफ से इस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मदद कर सकता हूँ ट्रेनिंग के ज़रिए से, वो इंशाल्लाह मैं कुछ प्लान आउट करूँगा। आई विल बी इन टच विद ऑल द मेंबर्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वंडरफुल लाइफ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया की बेहतरीन माँ में से एक माँ बनाए, दुनिया की बेहतरीन बीवियों में से एक बीवी बनाए, दुनिया की बेहतरीन बच्चियों में से एक बच्ची बनाए, दुनिया की बेहतरीन बहनों में से एक बहन बनाए। और अल्लाह सिर्फ आपको जन्नत ना दे,
اللہ آپ کو یہ اختیار دے کہ میری بندی آئی ہے، سفارش کر، تو جہاں جہاں انگلی پھیرے گی وہاں وہاں سب کو میں جنت میں بھیجوں گا، کیونکہ یہ بڑی نیک بندی آئی ہے۔ ایسے نیک بندیوں میں آپ کا نام شمار ہو جائے انشاءاللہ۔ اس کی تیاری آپ سب اب سے کریں، اور میں یہاں مولانا بھی تشریف فرماتے ہیں، مولانا سے بھی گزارش کرتا ہوں، مولانا معاذ صاحب شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، آپ نے اتنے اچھے لوگوں سے جوڑا ہے ماشاءاللہ، اس کا اجر اللہ آپ کو یہاں بھی دے، روز قیامت میں بھی دے۔ آپ نے اسکول سے جوڑا ہے، آپ نے آرگنائزیشن سے جوڑا ہے، آپ نے مجھے سمندروں سے جوڑا ہے، آپ نے آج مجھے سی واک کروایا ہے، آپ نے مجھے پتہ نہیں کیا کیا کروایا ہے، آج وامٹ کروایا آپ نے مجھے، 4-5 وامٹنگز ہوئے ہیں، سب قبول ہے ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سے میں، اور آرگنائزیشن جو بھی کہنا چاہتا ہے وہ بات رکھیں، اس کے بعد مولانا انشاءاللہ آپ کے میرے ہم سب کے حق میں دعا کریں گے۔ بولنا آسان نہیں ہوتا ہے، آپ آئیں مائک لیں، فیڈ بیک دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن مائک لیں اور بات کریں 1 گھنٹہ، اور جو میں 2008 سے روزانہ کیے جا رہا ہوں، روزانہ کیے جا رہا ہوں، انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو دوران لیکچر اگر کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل گئی ہو اور جس سے آپ کو اگر تکلیف ہوئی ہو، تو یہ بندہ معذرت چاہتا ہے آپ سے۔ میرا انٹینشن کسی کو تکلیف دینا نہیں ہوتا ہے، میرا انٹینشن بس میری قوم کو مضبوط بنانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم مضبوط بنے، انڈیا کو کنٹریبیوٹ کرے، بہترین بندہ بنے، بہترین فادر بنے، بہترین مدر بنے، بہترین کنٹریبیوٹر بنے، بس یہی میرا انٹینشن ہے۔ اور دوران لیکچر اچھے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور مجھ سے بھی شاید ہوئی ہوگی کل پرسوں اور آج بھی، میں اللہ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور آپ سب سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اور میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جو بھی سنے ہیں وہ عمل کرنے والے بنیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ 2-4 کوئی لڑکیاں یا پھر خواتین 1 منٹ کچھ آپ کا فیڈ بیک اگر آپ دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، کرٹیسزم کے طور پہ بھی دینا چاہیں تو دیں، جس میں اگر آپ ایکسپرٹ ہو تو، پھر اس کے بعد بات ختم ہوگی انشاءاللہ۔